مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیزانی گرامی حضرات اسلام، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت شان اور افضلیت کے اوپر عرض گزار سن۔ قرآن حکیم نے سورۃ الزمر 24واں پارہ ہے اور آیت نمبر 33 اور 34 اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو لے کر آئے سچ، یعنی ہستی سچ لے کے آئی، وصدق بہ، اور جس نے تصدیق کی، دو ہے واو دس دے کہ پہلا آؤ ہے دوسرا آؤ ہے، والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لے کر آئے، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ دونوں کے متعلق اللہ نے فرمایا اولئک هم المتقون، یہ بھی پرہیزگار ہیں، یہ بھی پرہیزگار ہیں۔ دوسرے مقام پہ سورۃ اللیل 30ویں پارے کی سورت ہے، انہیں اندر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اس آیت کی معنی شان نزول جو سورۃ اللیل کے اندر کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید لیا اور خرید کے آزاد کیتا، ان لوگوں نے آکیا لگتا ہے کوئی بلال کا احسان ہونا ہے، تو وہ احسان جڑا ہے سیدنا ابو بکر صدیق ادا کرنے واسطے لے کے خریدے اور خرید کے آزاد کیتے۔ جب اینی بات ہوئی اعتراض تھا ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق دے صدقے جی محبوبہ دے محبوب بھی محبوب ہوتے ہیں، اعتراض سی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی انہاں تے کوئی احسان ہونا ہے، بلال کسی مشکل ویلے تے کم آیا ہونا ہے، جان بچائی ہونی ہے، کوئی احسان ہوئے نا، اس احسان کا بدلہ انہوں نے لے کے خریدیا ہے پھر آزاد کیتا ہے، یہ احسان کا بدلہ دے گئے۔ اللہ نے فرمایا تسی میرے ابو بکر نو کی سمجھتے ہو، یہ بلال اس او دنیاوی احسان کے بدلے واسطے آزاد کیتا ہے؟ نہیں، بلال آزاد کیتا ہے حضور دی اشارے دے ہوتے، یہ حضور دا جڑا اشارہ سی یہ رب دی رضا سی، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، رب اعلی کی رضا تلاش کرنے واسطے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب اس کو بچا لے گا زیادہ جڑا پرہیزگار ہے، اتقا جڑا زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس آیت میں چاہے متقون کہ جڑے سچ لے کے آئے وہ حضور نے، جو سچ ہے وہ قرآن ہے، وصدق بھی، اور جس نے سچ کی تصدیق کی تھی وہ ابو بکر صدیق ہے، اور فرمایا اولئک هم المتقون، یہ پرہیزگار ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اس کو بچا لے گا جڑا اتقا، جڑا چوکھا پرہیزگار ہے۔ اتقا وہ جڑا اتقا کا معنی ہے نا، اتقا یہ متقی دے درجے تے درجہ ہے،
قوم متقی، اس میں فائل دسی ہے اتقا یتقی اتقاء فهو متقی، بچنے والا، پرہیزگاری اختیار کرنے والا، اور اتقا ایک اس میں تفصیل دسی ہے جن کا مطلب ہوتا ہے دوجے کا وہ زیادہ پرہیزگار، دوسرے کی بنسبت زیادہ پرہیزگار، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اور اگر سارے نزول میں عرض کیتا ہے پہلے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا خرید کے ذات کیتا، آپ کے مشرکان نے آکھیا کوئی احسان ہوئے گا، اللہ نے فرمایا نہیں، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جڑا اپنے مال کو صرف ستھرا کرنے واسطے دیندا ہے، وما لأحد عنده من نعمت، اون دے اوپر کسی دا بھی احسان نہیں، انہیں احسان واسطے مالدار نہیں کیتا، بلکہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، رب اعلی کی رضا کی خاطر اس نے کام کیا۔ اور آگے کی فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ انہوں نے مال دیتا کیا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ ان دو سیگیں ذرا غور کرو، ادھر متقیہ کیا اور ادھر اتقا کیا، کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زیادہ پرہیزگار ہیں۔ ان اس مقام میں سوال ہوتا ہے، اگر خالق رحمت طلباء ہوتے وہ سوچ چکے ہوتے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس جب انہوں کا ذکر کیتا اور نال ابو بکر کا ذکر کیتا تو دونوں کا ذکر کر دیا کیا یہ پرہیزگار نے، متقی نے، لیکن جب تنہا ابو بکر کا ذکر کیتا تو پھر فرمایا اتقا، چوکھا پرہیزگار۔ اس میں فائدہ کا مطلب ہوتا ہے صرف کرنے والا، اس میں تفسیر کا مطلب ہے کرنے والا بھی اور دوسرے میں بد کے کرنے والا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضور دے نال ہو، جب حضور نال ہو، پھر متقی نے، پھر بدے نہیں نے، خاطب نے، اور واو عاطفہ توابع دے اندر ہے، عطف آدھے توابع دے اندر ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے سچ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی تھی، تابعیت کے اندر ایک پرہیزگار ہو گئے، حضور کے صدقے پرہیزگار تھے۔ اور لفظ ایتھے اتقا نہیں بولیا، ایتھے بولیا کہ متقون، کہ محبوب لے آنے والے جو توڑنا ابو بکر ہوں کہ توڑے صدقے ایک پرہیزگار ہیں۔ اور جب ابو بکر باقی صحابہ کی نسبت نہ ہوں پھر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ چوکھے پرہیزگار ہیں۔ اور ایک ہی آیت کریمہ دلیل اس بات دی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تمام صحابہ کرام تو افضل ہیں۔ ایک ہوگی فضیلت، ایک ہوگی افضلیت۔ فضیلت کہتے ہیں کسی کی ذاتی خوبی نہیں، بہت نیک ہے، بہت بہادر ہے، بہت شجاعت والا ہے، ایک فضیلت ہے۔ اور افضلیت مجموعی اعتبار میں نہ جتنے بھی فضائل نے انہیں جو جڑا بڑا درجہ فضیلت دا وہ جس کے اندر پایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں افضل۔ بات سمجھ آتی ہے، ایک فضیلت ہے، ایک افضل ہے۔ صحابہ کرام کے بچوں جڑا افضل ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بات سمجھ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہادر نے، شجاعت والے نے، جرت والے نے، جنگ دے اندر آپ کبھی کنڈ نہیں لگی، دوڑے نہیں، میدان چ رہے، یہ جتنی خوبیاں نے اس کو کہتے ہیں جزئی فضیلت، لیکن معیار افضلیت
جن کی وجہ تو کسی نو دوسرے تو افضل قرار دیتا جائے اور کیا کہ اس کو بند کے لئے ان کا معیار اے نہیں ہے. ایک حضور صحابی حضرت سلمہ انہوں نے یہ پوزیشن ہوگی سی کہ دوڑتے دوڑتے گھوڑے کی دوڑ پیچھے چھوڑ جاتی ہے ہو جاتی اور تیرہ تو بچنا نہ واسطے مشکل کوئی نہیں سنتا. سلمہ بن اقوا تے اے مدینہ منورہ جو کوئی چور ہے اونٹ لے کے چوری کر کے ایک مطلب دوڑے دوڑ کے کدی قسم چپیڑ مار کے بھج جان گھوڑے دے پیچھے بندیاں کدی ادھر بھج جان کدی انہاں سامان کھول انہاں نے انہاں نوں ٹھوکی تے کر دیتا کدے نے انہاں پجا کے انہاں دی خصوصیت سی ہن کیا جے بھی انہاں دی خصوصیت باقی نہیں ہے زیادہ بد گئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی حضور نے ایک صحابی جنہاں نے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ ایک کلہ ہوئے نہیں تھے انہیں کلے کی گواہی دو کے برابر ہے. مسئلہ ہے نا یہودی نے آپ نے منڈی جو خرید و فروخت کی تھی کوڑا دے دیا تو خرید کے آپ نے میرے نال آ اپنے پیسے دبا حضور ٹر پہ گئے کہ وہ کوڑا مطلب پڑیا تو مٹھا مٹھا لگا لے رستے بندہ منڈی کہتا ہمیں کوڑا بیچ نہیں انہیں سے پتہ کہ حضور نے خریدے ہے کہتا ہاں یہ کرو گل اور ریٹ زیادہ دسیا تے ڈسکس شروع ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کے پیچھے دیکھا فرمایا تو تو خرید میرا کر نہیں ہے تو کوڑا بیچ نہیں تھا مینوں تو اگے کتنا سودا کرنا ہے. یہودی مکر گیا بخاری کی حدیث ہے یہودی مکر گیا کہتے میرا سودا ہی بہت کوئی نہیں ہوا کوئی نہیں گل بات چلی نا بندے کٹھے ہو گئے تو زید بن حارثہ بھی اتنے آ گئے آپ نے کہا کہ گل بات سنی انہوں نے کہا کہ گواہ ہے کہ وہ یہودی کہتے آپ نے فرمایا کہ بات اس طرح تو میرا سودا کیتا ہے انہوں نے جو کہا گواہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کے وقت کہتے میں گواہ ہوں حضور نے تیرا سودا کیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی نے ایک طرف چھڑیا کہ آپ زید بن حارثہ والے ہو گئے وہ زید تو تو کہ یہ نہیں سہی گواہ ہوتا ہے جب موقع تے موجود ہوئے ویکھے تو ہے نہیں سب تو کیویں گواہی دینا وے حضور اے چھوٹی گواہی تو اس نے جنت دسی دوزخ دسی سات آسماناں دسیا سات آسماناں تے آنا جانا دسیا میرے آقا صاحب ویکھے اور تساں آکھیا کہ اے ہے کہ اسی مان لیا تسی آکھے مردہ برحق کے اسی مان لیا تساں فرمایا کہ مرد تو بعد بھی ایک جہان ہے اسی مان لیا حضور تسی انہاں کی دسیا اسی مان لیا تو چھوٹی گل ہے. اچھا حضور نے نہیں فرمایا نہیں نہیں جو گل میں کہہ رہا ہوں تو میری شان تو بتائی کیوں گل نہیں تو دس میری شان تو بتائی کیوں گل یہ نہیں فرمایا چونکہ حضور کی عظمت تے حضور وضاحت دینا چاہتے سن کہ جو گل کرتے ہیں کھول کے بیان کرے کہ محبوب کی عظمت کی بات ہوئے تو پھر حضور پسند کی نہ کرتے ہیں. حضور نے فرمایا اے زید جا اعتبار تیرے کلے کی گواہی باقی ہوتے تو کا گواہ اور قرآن کہتا ہے بس تشہیدو شہید ہے من رجالکم اگر کوئی فیصلہ ہوئے کہ مردہ جو دو گواہ رہ کے آؤ. سورہ بقرہ کی پورے قرآن کی بڑی آئے تھے ان کے اندر آیت موجود ہے کہ دو مرد گواہ رہ کے آؤ لیکن ایک فرمایا ہے رب کا قانون ہے دو گواہ رہ کے آؤ لیکن محبوب نو رب نے اختیار دیتے ہیں یحل اللہ الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ اختیار نہ ہوتا کہ حضور دو بندے کی گواہی ایک زید بن حارثہ کی بھی بند کر سکتے صاحب. لو جی پھر وقت آیا قرآن جمع ہونا شروع ہو گیا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا بندہ آیت وہ لے گیا جن کے نام دو گواہ ہوں ہر آیت میں دو گواہ بنتے سن جب لے گیا میں رکوع سورت آیت آپ نے گواہ دیا کوئی قبیلہ لے گئے کوئی سارا دسن آیت حفظ ہونے کے باوجود بھی آپ نام گواہ پیش کرو اتنے اہتمام پر قرآن جمع کیا گیا. حضرت زید بن حارثہ یہ بندہ کو آیت لے کے آیا کہ انہوں نے کہا میں گواہ جاؤں جب گواہ دیتے تھا سی وہ کوڑے پائی دے سن انہوں نے کہا گواہ اس کرتے انہوں نے زید بن حارثہ گواہ دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ پتہ ہے گواہ کی رشت قرآن نے بیان کی تھی وہ بیان کی تھی کہ وستشہدوا شہیدین من رجالکم مردہ جو دو گواہ ہوں یا ایک عورت دو عورتوں ایک مرد ہوئے اس طرح کر گواہ برے کر
زید بن حارثہ لے کے آئے سن تو آقا نے کہا حضور بات یاد نہیں کری حضور نے فرمائی کیڑی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی جتھے زید کلا ہوئے گا دو مردہ دی گواہی نے کلے دی کافی ہوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، کلے دی گواہی دو نے قائم مقام ہو گئی. تو تسی نہ آکھو کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، خلفائے راشدین ہوں، یہ تو بڑے بڑے صحابہ نے، لہذا چاہیے کہ انہوں نے کلے دی گواہی دو دے برابر ہوئے. کی آپ کو دیتے زیادہ میں حاصل بڑھ گئے. انہوں کہتے ہیں جزی فضیلت، صحابی رسول کلے دوڑ رہے ہیں اور سب تو کے جا رہے ہیں. انہوں کہتے ہیں جزی فضیلت، اور جزی فضیلت بات غور رسول والی ہے. جزی فضیلت معیار افضلیت نہیں ہوتی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی وجہ تو یہ سارے تو بڑھ گئے، سارے تو وطن واسطے افضل ہون واسطے جہی دلیل ہے وہ قرآن نے بیان کی تھی. وہ کی بیان کی تھی؟ سورہ حجرات 26واں پارہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی بارگاہ زیادہ پرہیزگار، زیادہ عزت والا، زیادہ وجاہت والا، زیادہ عزت والا وہ ہے اتقاکم، جڑا چوکھا پرہیزگار ہے. جڑا چوکھا. اور دو آیتوں میں پیش کی تھی، ایک سورہ زمر اور ایک سورۃ اللیل کی آیت میں، جنہیں ایک آیت فرمایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق پرہیزگار نے، دوسری آیت فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ پرہیزگار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور سوائے کی محرکہ کے اندر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سچ جان والی ذات رسول اللہ نے، اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی تھی وہ ابو بکر نے. ایک تسی سوچی پاؤ دے جڑا سنے گا کوئی دا بھی اسی کون نے فیصلہ کرنا کہ صحابہ جو پرہیزگار چوکھا گرے، سارے پرہیزگار سے چوکھا پرہیزگار ہونا فیصلہ اسی کی میں کر سکتے ہیں. بڑے کھلے کھلے سوال کر رہے ہیں تاکہ مسئلہ افضلیت جڑا چنگی طرح سمجھ آ جائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ افضل کیوں ہو گئے؟ یہ پرہیزگار ہوتے زیادہ، پر زیادہ پرہیزگاری کے دلیل کی ہے. چوکھے پرہیزگار کیوں ہو گئے؟ سانو نہیں سی پتا، سانو حضور نے دسے، سانو صحابہ کرام نے دسے. بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جب سارے بات ہوتی سی تے سب تو پہلے بھی نمبر آتا سی، سب تو پہلا جو نمبر آتا سی حضور تو بعد اسی کہتے ہیں ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان. زیادہ علم دے اعتبار میں مولانا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے. آپ نے ساتھ سب سے زیادہ علم والے، زیادہ علم والے ابو بکر نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا اپنا اور ہم راز بناتا میرے جڑے اسرار میں، اگر میں دستا ہوگا، میرے حکم ہوتا کہ میں دستا ہوا لَتَّخَذْتُ ابا بکر خلیلا، ابو بکر کو میں وہ راز دس دے ساتھ جو ربوبیت کے راز دے. لیکن یہ وہی حکم ہے کہ یہ ادھر ہی جاری رکھنی ہے. اتنی محبت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی موقع دے باہر گئے، پیچھے بندہ جماعت کرانا واسطے کوئی نہیں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ چونکہ مؤذن سن اور مؤذن نے رکن بھی پاور دی ہے، انہوں نے حضرت عمر فاروق نے کہا دیتا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہو کے جماعت کرے. حضور واپس تشریف لے کے آئے، اطلاع دیتی کہ حضور تھوڑے پیچھے جماعت بلال حبشی نے عمر فاروق کو آخیا سی انہیں جماعت کرا دی. اب حضور کی فرما دے میں تھوڑے چ ابو بکر ہونا تو انہوں نے آخیا انہیں جماعت کرا دیا. سانو نہیں پتا کہ اتقا کون ہے، زیادہ پرہیزگار کون ہے، سانو حضور نے دسے. تقریباً گنتی اعتبار میں 9 مقامات آتے ہیں جن سیدنا ابو بکر صدیق نے جماعت کرائی.
اللہ اکبر. ظاہری دنیا کو حضور تشریف لے جانے والے نے حیات طیبہ مبارکہ یہ آخری ایام کے اندر بیماری حاضر خدمت ہے علامت کے دن جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کار چ بیٹھے ہیں. آپ نے حکم فرمایا کہ ابو بکر کو نماز پڑھائے. مرو ابا بکر ان یصلی بالناس. ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دو. ایک امر ہے ان یصلی امرو کا مفعول بن جائے گا. مرو ابا بکر ان یصلی بالناس. ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں حضور میرے ابا جی جدوں تواڈے مصلی تے کھڑے ہون دے نا انہ رقیق القلب دل دے بڑے نرم نے رکت تاری ہو جائے گی قرآن پڑھ نہیں سکن دے تواڈے مصلی تے کھلون دے یاد تواڈی آ جائے مصلی تے کھلون دے یاد تواڈی آ جائے رو رو کے قرآن نہیں صحیح پڑھایا جاتا قرات نہیں ہو سکنی. رونا والا بندہ جب قرآن نال پڑھے تو بڑا اوکھا ہو جاتا پڑھنا. حضور نے پھر فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس. ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے. انہوں نے سیدہ حفصہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جڑی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر انہوں نے لیا کہ تسی سفارش کرو کہ عمر کو کہ وہ ذرا آزاد مضبوط نے. یہ نہیں کہ حضور دی یاد انہوں نے نہیں آئی دی آئے گی رکتیں کم ہوئے گی لیکن کنٹرول کر لیں دے ضبط کر لیں دے. انہوں نے آکھو کہ وہ نماز پڑھا دیں. عرض کی تھی حضور تسی عمر کو کہو وہ نماز پڑھا دیں. ابو بکر کی کل کرم نے عمر ضبط کر لیں دے. حضور نے فرمایا تسی مینوں ایویں بہکان ڈے اور جنہیں یوسف علیہ السلام نو بیبیاں نے بہکایا اتنا سخت جملہ بول کے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. دو حکم دے کے فرمایا ابو بکر نے حکم دیو کہ لوگوں نماز پڑھائے. سخت آرڈر آ گیا. اس کو پہلے شرعی مسئلہ آرڈر باہر آ گیا. اس کو پہلے شرعی مسئلہ سمجھ لو. گجرات مبارک کو آرڈر انتظار ہو رہا ہے کہ حضور آن کے نماز پڑھانے واسطے. اس تو پہلے شرعی مسئلہ سمجھ لیتا جائے پھر بات اچھی طرح سمجھ آئے گی. نماز پڑھانے کا وقت ہو جائے امام مقرر نہ آئے امام کتنے گیا ہو کون نماز پڑھائے پیچھو وہ بندہ نماز پڑھائے جڑا شریعت کے مطابق ہے. اگر ساری شریعت کے مطابق نے پھر جڑا جو قاری وہ پڑھائے. اگر ساری قاری نے پھر حکم ہے کہ وہ پڑھائے جڑا زیادہ علم والا ہے دین کی معلومات جو زیادہ ہے سارے دین کی معلومات کی برابر میں پھر وہ پڑھائے جڑا پرہیزگار ہے. اگر سارے پرہیزگار ہو تو پھر فرمایا جڑا زیادہ پرہیزگار ہے مصلی تے کھلو گے. ہاں بس شرع سمجھو اس سمجھنے کے بعد آگے باہر آیا بلال حبشی کہہ رہے ہیں اے ابو بکر حضور کا حکم ہے کہ حضور کے مصلی تے کھڑے ہو کے نماز کو سن پڑھو. آگے آگے سانو نہیں سے پتا کہ زیادہ پرہیزگار کون ہے کیونکہ رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اگر جو زیادہ پرہیزگار ہے اللہ کی بارگاہ دے وچ زیادہ فضیلت والا وہ ہے. اسی کسی نوں فضیلت ثابت کیویں دے سکتے ہیں؟ سارے کو معیار کی ہے. اسی یہ ویکھنا کہ پرہیزگار زیادہ کیوں ہے. اسی کو مگے ناپ توڑ کرنے والے اسی حضور نے فیصلہ سنیا کہ امام وہ ہوتا سی اس وقت جڑا زیادہ پرہیزگار ہوتا سی. اور پھر حضور جائے ظاہری دنیا کو اور جاتے وقت لوگوں دس گئے لوگوں میرے بعد اگر کسی نے امام مقرر کرنا ہے کہ منصب خلافت لے کے آنا ہے اس نے مقرر کریا جائے جڑا زیادہ پرہیزگار ہے. اور لوگوں واسطے ایک نشان نہیں کر دی کہ قیامت تک اصول دس کے جا رہا ہوں جڑا زیادہ پرہیزگار ہوئے گا انہیں امام بنایا جائے. ظاہری و باطنی امام نظام ریاست اور خلافت چلانے والا ہو یا نظام بیت
روحانیت چلانے والا ہوئے وہ بندہ ہوئے جیڑا اتقا ہے پرہیزگار ہے علم تقوی طہارت رکھنے ہوئے ان دے اندر زیادہ پرہیزگاری پائی جائے میرے مصلے تے اس بندے کو کھڑا کرے آدر آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آدر سن کے کھڑے ہو گئے مصلی پاک اللہ اکبر ہوئی تو کی خیال ہے سیدہ صدیق رضی اللہ عنہ جو بات نہیں تھی وہ غلط نہیں سی جائے انہوں نے اندازہ سے کہ عبادت کی گرامی کتنے رقیق القلب نے رونا شروع ہو گیا کیفیت برپا ہو گئی اور عجب داستان ہے کہ جو اس کیفیت میں آئے قرآن کی قرات انہیں اندر لڑکھڑاہٹ آنی شروع ہو گئی حضور کو پتہ بھی ہے کہ ابو بکر رون دے قرات کے اندر وہ کیفیت بنے دی پھر بھی حضور کہہ رہے میرے مصلی تے ابو بکر کو کھڑا کرو حضور نے پسند دے گئے کہ میرے مصلی دا امام ایسا ہے جڑا میری یاد وچ روندا ہوئے جن دل وچ محبت میری ہوئے رب دی ربوبیت کا اقرار کرے معبود رب نو منے سجدہ رب نو کرے پر جب السلام علیکم ایھا نبی ہے او دے دل دے تے چھریاں چلن پتہ لگے محمد مصطفی ہے رب مصطفی ہے اور پھر نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب نماز ادا کرے صحابہ کرام بھی سمجھ گئے امہات المومنین بھی سمجھ گئے کہ ابو بکر اگر مصلی تے کھڑے ہوندے نے تے عبادت رب دی ہے پر غم مصطفیٰ کے اندر رونا آئے گا معلوم ہوا کہ غم مصطفیٰ کے اندر اگر رونا آئے محبت مصطفیٰ کے اندر اگر رونا آئے کہ اس رونے کا نماز ٹوٹ دی نہیں بلکہ کمال میں پہنچ دی سبحان اللہ بات سمجھ آ گئی اے افضلیت کامیاب میں دس رہا ہوں کہ افضل کون ہوئے گا افضل وہی ہو سکتا ہے جڑا زیادہ پرہیزگار ہے اور میں جو لفظ بار بار بول رہا ہوں کہ اسی کو نہیں ہے کسی نے پرہیزگار صحابہ جو منتخب کرنا رہے اصل میں کیا حضور نے منتخب کیتا کہ جڑا زیادہ پرہیزگار ہے اور میرے مصلی پہ کھڑا ہے اور حضور نے اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا ہے ثابت ہوا کہ زیادہ پرہیزگار ابو بکر نے جو حضور کے مصلی پہ کھڑے یہ ساری گفتگو جڑی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضلیت دی جا رہی ہے یہ دلائل کیا ہے انشاءاللہ اگر جمعہ بھی اسے بات نہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے رازدار کیسے سن دل چکن ہوئے تو معاملات ہو دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کا ایک بندہ ہے وہ اللہ نے اختیار دیتا ہے چاہے تے دنیا پہ رہے چاہے تے رب دے کول چلائے سارے صحابہ سن رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ گل ہو رہی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹائم مار کے رونے لگ پئے حضور نے جب فرمایا نا کہ اس بندے نے رب کو جانا پسند کر لیا حضرت ابو بکر صدیق ٹائم مار کے رونے لگ پئے صحابہ کہتے ہیں اسی کہتے ہیں کہ اے بزرگ ایویں ہوئی جاندے نہ کو گل ہونا ہی ہوئی کہتے ہیں بعد سمجھ لگی سی کہ ہمیں مصطفیٰ کے کیویں ڈبے ہوئے ساتھ بعد پتہ چلا کہ ابو بکر کی سوچ فکر حضور کی یاد میں ہر لمحہ میں رہتی سی تمام غزوات کو اٹھا کے دیکھو ہر غزوے کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملتے ہیں اور شجاعت اور بہادری کے اعتبار سے آخری بات عرض کرنا ہوں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جرت و بہادری کا پیکر بنیا جاتا ہے وہ کی کہتے ہیں بدر والے دن حضور نے نال پہلا دینا جہاں کا تحریک رکھنا سی کہتے ہیں وہ جڑا بنایا گیا سی چھتر بنایا گیا سی چھپر جن تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائش حضور کو تے نماز عبادت کر رہے سن ان کا پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دین واسطے ذمہ داری لئی اور آخر پہلا میں دوانا علی مرتضیٰ کہتے ہیں سارے جو سب سے زیادہ بہادر ابو بکر نے جنہوں نے اس رات اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کے حضور کا پہلا دیتا ہے بہادر ہوئے کہ بہادر کا اقرار کرے واقعی اللہ الحمدللہ